اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ابھی گرفتاریاں اور بھی ہوں گی، یعنی کہ دفعہ 144 نافذ کرنے کی نوبت آ رہی ہے۔ اس قسم کے بلاسٹ کی شکل میں اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہونا تھا۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آپ کو جیسے علم ہے آج کی ایک بڑی خبر ہے اور بہت ہی ایک غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان میں ایکس پرائم منسٹر اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو رینجرز نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتار کر لیا۔ انہیں عبدالقادر یونیورسٹی کے کیس میں نیب کے کہنے پر گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے بعد انہیں پھر نیب کے ہیڈ کوارٹر میں راولپنڈی میں جو ان کا ریجنل آفس ہے وہاں پر لے جایا گیا۔ اس گرفتاری کے بعد جو رد عمل ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر اس پر نوٹس لیا اور انہوں نے وزارت داخلہ کو اور اسلام آباد کے آئی جی کو بلوا لیا، اور دوسرا رد عمل لوگوں کی طرف سے آیا، عوام کی طرف سے آیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں جو بڑے شہر ہیں لوگ اس پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس گرفتاری کے خلاف ایک احتجاج کی کیفیت ہے، اور یہ احتجاج جو سا ہے وہ ملک کے جو مختلف حساس علاقے ہیں، کنٹونمنٹ ایریاز جو سے ہیں اور کور کمانڈرز ہاؤسز جو سے ہیں وہاں تک پھیل گیا ہے، اور پنجاب میں اس حوالے سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ صورتحال جو سی ہے وہ جس طرح کے معاملات اور حالات پیدا ہوئے ہیں وہ لمحہ بہ لمحہ خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس موقع پر ضرورت یہ ہے کہ ملک کی جو سیاسی قیادت ہے اور فیصلہ ساز ادارے جو سے ہیں وہ بہت زیادہ سوچ و بچار اور گہرائی کے ساتھ آگے بڑھیں اور قومی مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک فیصلہ سازی کریں۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جس طرح سے لوگوں نے دعویٰ بولا ہے، جس طرح سے لوگ بفر کر اور مشتعل ہو کر باہر نکلے ہیں، اس نے بھی حالات کو ڈسٹرب کیا ہے۔ اب اگلا لمحہ کیا ہے، اگلا معاملہ کیا ہے، آج رات کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ ملک جو سا وہ کس طرف کو چلا جائے گا، حکومت کدھر جا رہی ہے، حکومت کی رٹ کہاں پہ ہے، اور حکومت کی جو ایک بالادستی ہے دیگر معاملات کے اوپر وہ اپنی جگہ پہ ایک سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے۔ وزیر قانون اگر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قانون کے مطابق گرفتاری کی ہے، ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق ہی گرفتاری کی ہے، لیکن اس گرفتاری اور اس کے اثرات کو احسن طریقے سے قابو میں لانا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری اور فریضہ ہے، اور اس کے لیے حکومت کو خاص طور پر بہت کھلی آنکھوں کے ساتھ اور بہت ہی تدبر اور تحمل کے ساتھ اور دوربین سوچ کے ساتھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ بہرحال یہ جو بھی صورتحال ہوئی ہے، جو معاملہ بھی ہوا، گرفتاری ہوئی جو خان صاحب کی، یہ گرفتاری اگرچہ ایک اریسٹ وارنٹ کے اوپر ہوئی، انہوں نے دکھایا ان کو اریسٹ وارنٹ اور پھر لے کر چلے گئے رینجرز، لیکن جو ایک ماحول ملک میں بن چکا ہے اور جس طرح کی ایک ملک کے اندر ایک لا قانونیت کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اور جس طرح سے ایک اشتعال انگیزی ہے اور ایک محاذ آئی ہے اور ایک کھینچا تانی ہے اور کھینچاؤ کا عالم ہے، اس میں اس قسم کی جو گرفتاری ہے اس کے اثرات اور نتائج ایسے ہی برآمد ہو سکتے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حالات جو سے ہیں وہ مزید خراب نہیں ہوں گے، لوگ جو سے ہیں پرامن رہیں گے، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ عمران خان ایک واقعتاً سیاسی لیڈر کے طور پر یہ اعلان کریں گے، پیغام دیں گے اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو کہ وہ پرامن رہیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک میں مزید بے یقینی اور اشتعال انگیزی کا ماحول جو سے پیدا ہو۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اشتعال انگیزی، یہ بے یقینی جو سی ہے یہ کس نے پیدا کی، کیوں پیدا ہوئی، اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں اور کون سے ہاتھ ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ابھی کل ISPR کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے اسپیشلی ایک انڈیکیٹ کیا خان صاحب کو، عمران خان کو، کہ وہ اپنے لب و لہجہ پر قابو پائیں اور وہ ایسے بیانات مت جاری کریں جس سے حساس اداروں اور افواج پاکستان کے جو افسران ہیں ان کی جو ایک ڈگنیٹی ہے یا ان کا جو ایک پروفیشنل ایک ان کا جو امیج ہے اس کے اوپر منفی اثر پڑے۔ اور اگلے ہی دن انہیں گرفتار کیا گیا، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارے جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ابھی گرفتاریاں اور بھی ہوں گی، گرفتاریاں اور بھی ہونے والی ہیں، اور یہ سارا کچھ جو سا ہوا ہے، یہ سارا جو بھی ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، پچھلے کچھ عرصے سے ہم بار بار یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو سیاسی استحکام ہے اس پر توجہ نہیں دی جا رہی، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں اور ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے
اس قسم کی بیان بازی کرتے ہیں، اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس سے اشتعال، انتشار، بے یقینی اور محاذ رائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم خان صاحبی کی بات کریں، عمران خان کی بات کریں، تو آپ دیکھ لیں کہ 2011 سے آج تک انہوں نے جب سے ملک میں ایک سیاسی مقبولیت حاصل کی ہے، اس سیاسی مقبولیت کے بنیاد پر ملک میں ایک ڈیسنٹ، ایک قابل بھروسہ اور ایک قابل برداشت، جسے ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، رواداری کی اور اعلیٰ اقدار کی سیاست جون سی ہے، اس کا کیا مظاہرہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے۔ خاص طور پر اب پچھلے ایک سال کا بھی اگر ہم جائزہ لیں، اور اس کا ISPR نے بھی ذکر کیا کہ ایک سال کے دوران جب سے ایکس پرائم منسٹر کو الگ کیا گیا اقتدار سے، وہ ٹھیک تھا غلط تھا اس پر ہم الگ بات کریں گے، میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قیمت پر ختم نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ عمران خان کو بطور وزیر اعظم اپنا ٹینیور پورا کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، یہ ہم بڑا کھلا کہہ چکے ہیں، ہمارا بڑا کھلا اس کے اوپر ایک نقطہ نظر اور ایک معاملہ ہے۔ اور دوسری ہم یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا تھا، عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے تھے اور تحریک انصاف جو سی ہے وہ حکومت سازی کے لیے اکثریت کھو چکی تھی، تو پھر اس کا اب یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ وہ کنفرنٹیشن کی طرف چلے جائیں، محاذ رائی کی طرف چلے جائیں اور انتہا تک پہنچ جائیں جارحیت کی، ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے ملک کے اندر جس میں اشتعال انگیزی آ جائے۔ اور ایک سال کے دوران جو کچھ ہوا، اس ایک سال کے دوران جو دیکھا گیا، جو محسوس کیا گیا، جو آبزرو ہوا، اس میں یہی ہوا کہ خان صاحب نے جو ایک پولیٹیکل لائن اختیار کی، جو لائن انہوں نے لی، اس لائن نے کہیں نہ کہیں جا کر اس قسم کے بلاسٹ کی شکل میں اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہونا تھا۔ جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے تھے، جس طرح کے وہ بیانات دے رہے تھے، جس طرح سے وہ حاضر سروس فوجی افسران کے بارے میں اور مختلف حوالوں سے جو بات کر رہے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ معاشی عدم استحکام ہے، سلامتی کے مسائل ہیں، امن و امان کے ایشوز ہیں، لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بے یقینی کا شکار ہیں، آپ محض اپنی سیاست کو آگے لے کر جانے کے لیے اس طرح کا رویہ اختیار کریں۔ اور جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ایک سال کے دوران تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، وہ رویہ بہرحال جارحانہ رہا، اشتعال انگیز رہا، وہ رویہ بہرحال ہے کہ ریاستی استحکام کے حوالے سے، ملک کے اندر امن و امان کے حوالے سے کسی صورت میں بھی مناسب نہیں رہا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تحریک انصاف اور عمران خان ایک بڑے کہ لیول کے اوپر جا کر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر نکل کر کچھ آئندہ کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کرتے۔ جس طرح سے پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا گیا، خیبر پختونخوا اسمبلی کو توڑ دیا گیا، قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا گیا، اور جو محاذ رائی کا راستہ اختیار کیا گیا، منتخب اداروں میں بیٹھ کر اپنی ایک الگ سوچ اور اختلاف رائے کا مدلل اور بھرپور اظہار کرنے کے بجائے چوکوں، چراہوں پر، سڑکوں پر، گلیوں پر جلسوں جلوسوں کی شکل میں، ریلیوں کی شکل میں اور اس طرح کے رویوں کی شکل میں، اشتعال انگیز بیانات کی شکل میں جو ماحول پیدا کیا گیا، وہ ماحول ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک وبال جان بنتا جا رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے، اس گرفتاری کے اوپر ایک لیگل پروسیجر ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایکشن لیا۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے IG کو اور وزارت داخلہ کو کس حساب سے بلایا۔ انہیں اگر غصہ تھا تو پھر رینجرز کے DG کو بلاتے، جو پکڑ کر لے کر گئے ہیں وہاں سے انہیں۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے جیسے کہہ لیں گے جو جوڈیشل سسٹم کے ذمہ داران۔ لیکن اس وقت صورتحال جو سی وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی ایک کنفرنٹیشن ہے اور ایک انتشار ہے، اس میں جو حدت اور شدت پیدا ہو چکی ہے، اس نے ملک کے ہر ادارے کو اور ہر فرد کو اور ہر شہری کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ایک بے یقینی ہے، ایک بے چینی ہے، ایک عدم تحفظ کا احساس ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کل کیا ہوگا، یعنی کہ دفعہ 144 نافذ کرنے کی نوبت آ رہی ہے۔ لوگ جو ان سے ہیں وہ ایک تھوڑے ہیں یا بہت زیادہ ہیں یا کم ہیں، وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور ان علاقوں میں جا کے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جہاں پہ جسے کہہ لیں کہ ایک ہمیشہ سے جن علاقوں کی طرف لوگوں نے عزت سے، وقار سے دیکھا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ڈیلے کیا گیا ہے،
اس میں جو ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، انہوں نے بہت سارے معاملات میں بہت سستی، غیر ذمہ داری اور ایک طرح کی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اب معاملات جو ان سے ہیں ان کو سنبھالنا سب کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ڈیموکریسی ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو، اظہار رائے کی آزادی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کچھ حدود، قیود اور کچھ اصول اور ضابطوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اس چیز کے ذمہ دار ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پاپولر لیڈرشپ ہے وہ اس طرف توجہ نہیں کر رہی، اور اس قسم کی جو صورتحال ہے اور یہ جو سوچ ہے اور اس کا جو عملی اظہار ہے اشتعال انگیزی کا، اللہ نہ کرے کہ اس کا ملک کو، ریاست کو اور معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور یہ جو رویے اختیار کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری لیڈرشپ کو، اور خاص طور پر جو ہمارے سیاسی لیڈرشپ ہیں، ان کے جو ویژن ہے اس میں یہ ایک قوت پیدا کرے کہ وہ حالات کو قابو میں لانے کا ایک بندوبست کر سکیں یا اس کی اہلیت اور صلاحیت کا مظاہرہ کر سکیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ مزید ہم جیسے جیسے حالات ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ان کی اس پر بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، محتاط رہیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہوئے مجھے عبدالمقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔